کیا آپ نے کبھی رات کے سناٹے میں ایسی آوازیں سنی ہیں جو انسانی نہیں لگتی؟ ڈھول کی تھاپی، ہنسی کی آوازیں، یا پھر کسی بچے کا روتا ہوا شور جو ہوا میں گونجتا ہو اور اچانک غائب ہو جاتا ہو؟ اگر ہاں تو شاید اب بھی کسی ایسی جگہ کے قریب سے گزرے ہوں جہاں انسانوں کی دنیا ختم ہوتی ہے اور جنات کی دنیا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے پیپل کے درخت کی جو پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں کے قبرستان میں کھڑا ہے۔ گاؤں والے اسے جنوں کا گھر کہتے ہیں، اور جو کوئی اس کے قریب رات کو جاتا ہے وہ تو واپس نہیں آتا، اب پھر کبھی پہلے جیسا نہیں رہتا۔ یہ سچی کہانی ہے بوڑھے گورکن بابا رمضان کی، جس نے اپنی آنکھوں سے جنات کی شادی دیکھی، ان کا ماتم سنا اور اس کی قیمت اپنی صحت سے ادا کی۔ آج بھی جب اپنے آبائی گاؤں کی یاد آتی ہے تو دل کانپ جاتا ہے۔ وہ گاؤں جو دریائے چناب کے کنارے ہے، جہاں کھیتوں کی ہریالی اور ہوا میں مٹی کی مہک اب بھی میرے ذہن میں زندہ ہے۔ گاؤں کے باہر ایک قدیم قبرستان ہے جس کی اینٹوں والی دیوار اب ٹوٹ پھوٹ چکی ہے۔ اس قبرستان کے سب سے اندرونی کونے میں ایک بہت بڑا پیپل کا درخت کھڑا ہے۔ اس کی جڑیں زمین کو چیرتی ہوئی دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں اور شاخیں آسمان کو چھوتی نظر آتی ہے۔ دن کی روشنی میں بھی اس کے نیچے اندھیرا سا رہتا ہے، جیسے سورج کی کرنیں وہاں پہنچنے سے گھبراتی ہوں۔ بچپن میں ہم بچے اس درخت کے قریب سے گزرتے تو ماں باپ ڈراتے تھے، رات کو وہاں مت جانا، جنات اٹھا لے جائیں گے۔ ہم ہنستے تھے لیکن بزرگ سنجیدہ ہو جاتے۔ گاؤں کا بوڑھا گورکن بابا رمضان، جو 70-80 سال کی عمر میں بھی قبرستان میں کام کرتا تھا، اکثر شام کو چبوترے پر بیٹھ کر یہ کہانیاں سنایا کرتا تھا۔ اس کی داڑھی سفید، آنکھیں گہری اور آواز میں ایک عجیب سا روپ تھا۔ وہ کہتا تھا یہ درخت کوئی عام درخت نہیں، اس کی جڑوں میں جنوں کا پورا خاندان رہتا ہے۔ 14ویں کا چاند نکلے، اماس کی رات ہو، وہاں ان کی شادیاں ہوتی ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، اور جب کوئی مرتا ہے تو ماتم کی آوازیں آسمان تک جاتی ہیں۔ بابا رمضان نے بتایا کہ گاؤں والوں نے کبھی اس درخت کے پاس قبر نہیں کھودی۔ اگر کوئی غلطی سے وہاں دفن ہو بھی جائے تو جنات ناراض ہو جاتے ہیں، بیماری پھیل جاتی ہے، جانور مرنے لگتے ہیں، گھر میں عجیب واقعات ہونے لگتے ہیں۔ اس لیے قبرستان کا وہ حصہ ہمیشہ خالی رہتا ہے۔ صرف وہ پیپل کا درخت تنہا کھڑا رہتا ہے، جیسے کوئی پہرے دار جو اپنی دنیا کی حفاظت کر رہا ہو۔ ایک رات کی بات ہے، شاید 30-35 سال پرانی۔ سردیوں کا موسم تھا، ہوا میں کوہرا چھایا ہوا تھا۔ گاؤں میں ایک بوڑھی خاتون کا انتقال ہوا تھا اور میت دفن کرنے کا وقت رات کا ہو گیا۔ بابا رمضان تنہا قبرستان میں تھے۔ وہ قبر کھود رہے تھے جب اچانک انہیں رونے کی آواز سنائی دی، نرم دل دہلا دینے والی آواز، جیسے کوئی ماں اپنے بچے پر رو رہی ہو۔ بابا رمضان رک گئے۔ قبرستان میں کوئی نہیں تھا، صرف چاند کی مدھم روشنی اور کوہرے کا دھندل کا۔ آواز درخت کی طرف سے آ رہی تھی۔ بابا رمضان نے سوچا شاید کوئی گاؤں والا ہو۔ وہ اپنا پھاوڑا زمین میں گاڑ کر درخت کی طرف بڑھے۔ جیسے جیسے قریب پہنچے آواز واضح ہوتی گئی۔ وہاں ایک جوڑا کھڑا تھا، ایک مرد اور ایک عورت، دونوں خوبصورت لیکن ان کی آنکھیں سرخ اور چمکدار تھیں۔ عورت کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو بالکل بے جان پڑا ہوا تھا۔ مرد اداس لہجے میں بولا، ہمارا بیٹا مر گیا ہے، اسے یہاں دفن کرنا چاہتے ہیں، یہ ہماری جگہ ہے۔ بابا رمضان نے حیرت اور خوف سے پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ گاؤں کے تو نہیں لگتے۔ مرد نے مسکرا کر کہا، ہم اس درخت کے رہنے والے ہیں، صدیوں سے یہی ہیں۔ بابا رمضان پیچھے ہٹے لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ جوڑا اور بچہ اچانک ہوا میں غائب ہو گئے، جیسے دھواں بن کر اڑ گئے۔ بابا رمضان کی چیخ نکل گئی۔ وہ بھاگتے ہوئے گھر پہنچے۔ اگلے دن جب واپس آئے تو درخت کے نیچے صرف ایک پرانی اینٹ کا سرا ملا، جیسے کوئی چھوٹی سی قبر ہو۔ بابا رمضان اس رات سے کئی دن بخار میں رہے۔ ڈاکٹروں نے کہا ملیریا ہے، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ جنات کا غصہ تھا۔ یہ پہلا واقعہ تھا، دوسرا اس سے بھی خوفناک تھا۔ کچھ سال بعد 14ویں کے چاند کی رات تھی۔ آسمان صاف، چاند مکمل گول اور چمکدار۔ گاؤں میں وبا پھیلی ہوئی تھی اور بابا رمضان کو لگاتار میتیں دفن کرنی پڑ رہی تھیں۔ رات کے 2 بجے تھے جب انہیں درخت کی طرف سے ڈھول کی آوازیں سنائی دیں، اس تھاپی جیسے کوئی بڑی شادی کی محفل ہو۔ بابا رمضان تجسس کے وش میں قریب گئے۔ جو منظر انہوں نے دیکھا وہ زندگی بھر نہیں بھولے۔
درخت کی شاخوں پر سینکڑوں روشنی کے دائرے جگمگا رہے تھے، جیسے بڑی بڑی آنکھیں ٹمٹما رہی ہوں۔ ہوا میں رنگ برنگے سائے اڑ رہے تھے، جنات ناچ رہے تھے، گا رہے تھے۔ ایک خوبصورت جوڑی دولہا دلہن بنی ہوئی تھی، عورتیں سرخ جوڑوں میں، مرد سفید لباس میں، ڈھول شہنائی ہنسی تالیاں، سب کچھ تھا۔ بابا رمضان چھپ کر دیکھ رہے تھے جب اچانک ایک جن کی نظر ان پر پڑی۔ وہ چیخا، انسان! اسی لمحے تمام سائے بابا رمضان کی طرف لپکے۔ وہ بھاگے، دل دہلا دینے والی چیخیں کانوں میں گونج رہی تھیں۔ گھر پہنچ کر وہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر کئی ہفتوں تک شدید بخار، برے خواب اور جسم پر عجیب نشان۔ اس واقعے کے بعد بابا رمضان نے کبھی رات کو تنہا قبرستان میں نہیں رہا۔ گاؤں میں ایسی اور بھی کہانیاں تھیں۔ ایک کسان نے بتایا کہ اس نے جنگل میں شادی کی آوازیں سنیں اور قریب گیا تو اسے کسی نے زور سے دھکا دیا، وہ گر پڑا اور اس کی کمر کئی دن تک درد کرتی رہی۔ ایک لڑکی تھی جو رات کو قبرستان کے قریب سے گزری اور اس کے بعد پاگل ہو گئی۔ وہ بس یہی کہتی رہتی تھی، وہ لوگ ناچ رہے تھے سرخ جوڑے میں۔ میں خود ایک بار رات کو گاؤں آیا تھا، ٹرین لیٹ تھی اور مجھے قبرستان کے پاس سے گزرنا پڑا۔ درخت کے نیچے سے گزرتے ہوئے مجھے عجیب سی خوشبو آئی، جیسے عود کی۔ پھر دور سے ڈھول کی آواز سنائی دی۔ میں رک گیا، سیدھا بھاگا۔ آج تک شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں نے تجسس نہیں کیا۔ یہ کہانیاں سن کر مجھے قرآن کی سورت الجن یاد آتی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنات بھی ہماری طرح مخلوق ہیں۔ وہ بھی شادیاں کرتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں اور مرتے ہیں، لیکن ان کی دنیا الگ ہے، اور اگر ہم ان کی دنیا میں داخل ہونے کی کوشش کریں تو نقصان ہمارا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے راوی کی حیثیت سے میری بار بار کی نصیحت ہے، ویران جگہوں، جنگلوں، قبرستانوں میں مغرب کے بعد آدھی رات کو مت جائیں۔ اگر کہیں سے ڈھول شہنائی ہنسی یا رونے کی عجیب آوازیں آئیں تو قریب جانے کی کوشش مت کریں۔ تجسس میں جنات کو دیکھنے ان کی محفل میں جانے کی کوشش خطرناک ہے۔ والدین کی دعا، اللہ کا نام اور احتیاط ہی ہماری حفاظت ہے۔ بابا رمضان اب اس دنیا میں نہیں، لیکن ان کی کہانیاں زندہ ہیں۔ وہ درخت اب بھی وہیں کھڑا ہے، اور راتوں کو جب چاند مکمل ہوتا ہے، گاؤں والے کہتے ہیں کہ ڈھول کی آوازیں اب بھی سنائی دیتی ہیں۔ یہ کہانی صرف ایک ہارر کہانی نہیں، بلکہ ایک گہرا سبق ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا میں کتنی چیزیں ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہیں۔ تجسس اچھی چیز ہے، لیکن جب بات نامعلوم دنیا کی ہو تو احتیاط بہتر ہے۔ مجھے یہ کہانی اس لیے پسند ہے کہ اس میں خوف کے ساتھ ساتھ ایمان اور توکل کا پیغام بھی ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات سے ہم آہنگ ہے اور ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی مخلوق بہت وسیع ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی، آپ کو ڈر لگا، سبق ملا، تو برا کرم لائک ضرور کریں۔ کمنٹ میں بتائیں کہ آپ نے کبھی کوئی ایسی عجیب آواز سنی ہے یا کوئی ایسا تجربہ کیا ہے۔ اور اگر مزید ایسی سچی، خوفناک اور سبق آموز کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں، نئی ویڈیو فوراً ملے۔ شکریہ کہ آپ نے یہ کہانی سنی۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔